سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے اوکاڑا، بوریوالا اور ڈسکوٹ سمیت پنجاب کے متعدد اضلاع میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے باعث لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے کے باعث لوگ کلمہ ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں۔ زلزلے کی شدت کے حوالے سے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ اس حوالے سے زلزلہ پیما مرکز کے ہدایات اور تفصیلات سامنے آنے کی ضرورت ہے۔ اوکاڑا، بوریوالا اور ڈسکوٹ سمیت پنجاب کے متعدد اضلاع میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، تاہم ان کی شدت کے حوالے سے کچھ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا۔ زلزلے کے باعث لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پنجاب کے متعدد اضلاع اوکاڑا، بوریوالا اور ڈسکوٹ سمیت مختلف اضلاع میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اور اب ذکر ملکی سیاست کا۔ سندھ ہاؤس سیف ہاؤس بن گیا۔ پی ٹی آئی کے 2 درجن منحرف اراکین نے رہائش اختیار کر لی۔ رمیش کمار کہتے ہیں 3 وفاقی وزیر مان گئے ہیں، ایک اور کو جلد بنا لیا جائے گا۔ راجہ ریاض بولے سب سے زیادہ کرپشن پی ٹی آئی میں ہے۔ منحرف پی ٹی آئی اراکین منظر عام پر آ گئے۔ سندھ ہاؤس سیف ہاؤس بن گیا۔ 2 درجن ارکان قومی اسمبلی سندھ ہاؤس میں قیام پذیر ہیں۔ رمیش کمار کہتے ہیں 3 وفاقی وزیر مان گئے ہیں، ایک کو جلد منا لیا جائے گا۔ حکومتیں نہ جلسے کرتی ہیں، نہ جلوس نکالتی ہیں، نہ ریلیاں نکالتی ہیں، گفتگو ہوتی ہے۔ وفاقی وزیر 3 آ چکے ہیں، ایک اور جو ہے وہ آنے والی ہے۔ آپ چیزیں جو ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے خراب کر رہے ہیں۔ ترین گروپ کے راجہ ریاض بولے سب سے زیادہ کرپشن پی ٹی آئی میں ہے، آئندہ الیکشن میں نون لیگ سے ٹکٹ لوں گا۔ آپ تحریک انصاف کے ٹکٹ سے استعفیٰ انشاءاللہ دوں گا۔ اس وقت ووٹ کی ضرورت ہے، جس کو ضمیر نے اجازت دی ووٹ دیں گے۔ سب سے زیادہ کرپشن اس وقت پی ٹی آئی میں۔ ٹکٹ انشاءاللہ تعالی وقت آنے پہ لوں گا۔ کس سے؟ مسلم لیگ نون سے۔ یہاں کی چھپے بیٹھے ہیں، باہر نکلے دلیری سے باہر جائیں۔ کوئی نہیں، ہم تو کوئی چھپے نہیں ہیں۔ منحرف اراکین میں غفار وٹو، نور عالم خان، ریاض مزاری، رانا قاسم نون، باسط بخاری، خواجہ شیراز، احمد حسین ٹہر اور نصرت پٹھان بھی شامل ہیں۔ منحرف اراکین کا کہنا تھا پارلیمنٹ لاجز میں اراکین غیر محفوظ ہیں تو پھر لاجز چھوڑ دینے میں ہی عافیت تھی۔ اور ترین گروپ کے راجہ ریاض کہتے ہیں ہم اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیں گے، عمران خان سے اختلاف تھا اس لیے علیحدگی اختیار کی۔ وزیراعظم ذمہ داری لیں کہ ایم این اے پر حملہ نہیں ہوگا تو لاجز جانے کو تیار ہیں۔ پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی نواب شیر بولے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ الیکشن پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر نہیں لڑیں گے۔ کے مطابق ووٹ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اپنے ضمیر کے مطابق ہم نے صرف اس لیے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ ہمیں خان صاحب سے اختلاف ہے، اور ووٹ ہم اپنے ضمیر کے مطابق دیں گے، تو اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ یہاں پہ کیونکہ پولیس نے لاجز پہ حملہ کیا ہے، آج خان صاحب یہ گارنٹی دے دیں اس چیز کی کہ کوئی بھی ایم این اے جو بھی فیصلہ کرے اس پہ کوئی پولیس ریڈ نہیں ہوگا، کوئی پولیس تشدد نہیں ہوگا، تو ہم آج لاجز میں واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ادھر 2 درجن کے قریب لوگ موجود ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے، اور بہت سے آنے کے لیے تیار ہیں۔ اب چودھری کو جب بھی ڈال کے جائیں ان سے میں پوچھنے کی تو ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارا موقع ہے، یہی بڑکے ہیں۔ اب ہم نے وہ گدھے کچر اور گھوڑے کہہ دیا جس کو، اگر اسے اچھائی کی تو کیا رکھے گا؟ ایسی زبان کو استعمال سیاستدان کو نہیں کرنی چاہیے۔ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑیں گے، آزاد لڑیں، جو مرضی کریں گے وہ ہماری مرضی ہوگی، وقت پر عوام سے پوچھ کے۔ موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار فاروق عادل صاحب۔ فاروق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ فاروق صاحب اب بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ 24 ارکان سندھ ہاؤس میں موجود ہیں، اس کے بعد حکومت جو ہے وہ بیک فٹ پر ہے، کیا کہیں گے آپ؟ اب اس میں کہنے کی کیا بات ہے؟ اب تو صورتحال یہ ہے نا کہ اب 24 کے بارے میں یقین سے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ابھی تک 12 شو ہوئے ہیں، لیکن امکانی طور پر لوگ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اور اس صورتحال کو جو جمہوری روایت ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ جب اپوزیشن اس طرح سے اپنی تعداد شو کر دے تو اصولی طور پر عدم اعتماد ہو جاتا ہے۔ تو اب ٹیکنیکلی عدم اعتماد نہیں ہوا، لیکن اصولی طور پر عدم اعتماد ہو گیا ہے۔ اب حکومت اور اس کے سربراہ عمران خان جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں تو ان کو ریزائن کر دینا چاہیے۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں عمران خان کی جو سیاسی ساکھ ہے ان میں اضافہ ہوگا، اور گزشتہ 2.5-3 برس کے عرصے میں جو انہوں نے 3.5 برس کے عرصے میں جو انہوں نے غیر جمہوری طرز عمل اختیار کیا، اور خاص طور پر ان کے لوگوں نے
جو غیر جمہوری طرز عمل اختیار کیا اور لوگوں کے لیے برا یعنی زبان استعمال کی. ایون کل بھی جو شعر استعمال کی ہے رمیش کے لیے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے استعفے کے نتیجے میں یہ سارے جرائم دھل جائیں گے اور وہ نیٹ اینڈ کلین ان کو تصور کیا جائے گا اور ان کے ساتھ ہمدردی بھی بڑھ جائے گی اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ پاکستان میں صاحب ایک جمہوری مزاج رکھنے والی جماعت. اچھا فاروق عادل صاحب, جو کچھ اپوزیشن کی جانب سے کیا جا رہا ہے, لوگوں کو سندھ ہاؤس میں رکھا گیا ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ سب جمہوری عمل کا حصہ ہے؟ اس میں کیا غیر جمہوری معاملہ ہے؟ اس سے ایسی کیا بات ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیں اب اگر وہ سندھ ہاؤس میں یا کسی محفوظ مقام پہ نہ ہو وہ ارکان جو عمران خان کے خلاف ووٹ دینا چاہتے ہیں, تو وہ یا تو جیل چلے جائیں گے یا یہ ہے کہ انہیں دباؤ کا نشانہ بنایا جائے گا یا غائب کر 100 طریقے ہو سکتے ہیں ان کو. جی بالکل, اور گورنر راج لگانے کی بھی بات کی جا رہی ہے. اس حوالے سے شیخ رشید نے یہ مشورہ دیا وزیر اعظم کو کہ گورنر راج لگا دینا چاہیے, سندھ ہاؤس ایکسپوز ہو گیا ہے. شیخ رشید جو ہیں وہ ہمارے بڑے سیزنڈ سیاسی کارکن رہے ہیں اور ان کا بہت زیادہ سیاسی تجربہ ہے. موجودہ سیاسی سیٹ اپ میں وہ یعنی ہم بلا مبالغہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ تجربہ کار سیاسی کارکن ہے اور انہوں نے بہت نشیب و فراز دیکھے ہیں. لیکن انہوں نے یہ جو تجویز پیش کی ہے اس سے 2 چیزیں سامنے آتی ہیں. یا تو وہ صرف یعنی کیا دھوپ میں بال سفید کیے ہیں انہوں نے, اور یا پھر یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف جس کے ساتھ یا عمران خان جس کے ساتھ غصائے کی طرح اور چٹان کی طرح کھڑے رہنے کا دعویٰ کرتے ہیں, بیسیکلی کسی اور مشن پر ہے. گورنر راز ایک یعنی آئین میں اس کی گنجائش موجود ہے, لیکن اس کو لگانے کے لیے جو شرائط بتائی گئی ہیں وہ شرائط پوری کرنا بہت مشکل کام ہے. فاروق عادل صاحب 18ویں ترمیم کے بعد تو خاصا مشکل ہو گیا ہے. بہت مشکل کام ہے. تو یہ ایسا لگتا ہے کہ شیخ رشید یا تو اس حکومت کو کسی مسئلے میں پھنسانا چاہتے ہیں یا انہیں اندازہ ہی نہیں کہ وہ کتنی توکن تجویز پیش کر رہے ہیں. اگر وہ یہ گورنر راج نافذ کرتی ہے موجودہ حکومت تو اس کے نتیجے میں اس کی صحیح جو کسر ہے وہ بھی نکل جائے گی اور اس کے لیے اس کا سیاسی ہمیشہ کے لیے تاریخ ہو جائے گا. اور خاص طور پر عمران کے لیے یہ طے ہو جائے گا کہ عمران نام جمہوریت کا لیتے ہیں لیکن جمہوریت سے کوئی بات نہیں. اچھا فاروق عادل صاحب, اگر منحرف اراکین کی بات کی جائے تو ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ کریں گے, لیکن یہ ضمیر اس طرح بھی تو جاگ سکتا تھا کہ وہ استعفیٰ دے دیتے اپنی سیٹ سے, پھر اپنے الیکشن جیت کر دوبارہ آتے اور پھر خان صاحب کے خلاف ووٹ کرتے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ٹیکنیکل بات ہے کہ آپ یوں کہہ دیں اور وہ کہہ دیں کہ آپ دے سکتے ہیں ووٹ, اور ووٹ دینے کا ایک آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے گی, اور قیمت یہ ہے کہ آپ کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ نے فلور کراسنگ کی ہے. تو یہ بات آئین میں موجود ہے. تو اگر وہ آئین میں موجود ایک وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں تو کیا ایسی بری بات ہے؟ ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 63A کے تحت جو کچھ بھی کانسیکوینسز ہوں گے وہ بعد میں وہ جو ہے سامنا کرنا پڑے گا ان تمام اراکین کو. وہ تو تیار ہیں اس کے لیے, وہ تو اس کے لیے تیار ہیں, اس کی قیمت دینا چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے نا کہ یہ حکومت بھی تو اسی طرح سے بنی تھی. ٹھیک ہے فاروق عادل صاحب, اگر بات کی جائے اتحادی جماعتوں کی, مسلم لیگ قاف ہو گئی, MQM ہو گئی, گو کے بیانات تو سامنے آ رہے ہیں مسلم لیگ قاف سے خاص طور پر کہ اپوزیشن کے حق میں بھی نظر آ رہے ہیں, لیکن اب تک واضح طور پر اعلان نہیں کر سکے. کس چیز کا انتظار ہے ان دونوں جماعتوں کو؟ یہ بہت سامنے کی بات ہے نا کہ وہ جو ان کے سیاسی مفادات ہو سکتے ہیں وہ اس کے لیے ان کی بات چیت جاری ہے اور زیادہ سے زیادہ گین کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ. تو جس وقت ان کے اس طرح کے مقاصد پورے ہو جائیں گے یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ بہت زیادہ یوں کہیے کہ جمہوری روایت یہ ایسی اچھی روایت نہیں ڈال رہے. ان کو کرنا یہ چاہیے کہ اگر
کہ عمران خان جو ہیں وہ جمہوریت کے لیے اور ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، تو ان کو کوئی قیمت لیے بغیر، کوئی سیاسی مفاد اٹھائے بغیر ساتھ دینا چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ بہت شکریہ فاروق عادل صاحب، آپ نے وقت نکالا ہم سے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔